اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس لیے کہ آج ہم پھر عربی گرامر کا ایک اہم سبق جو ہے وہ فعل مضارع وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ تو اس پہ ہم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کو بھی آسان فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی جو اقسام ہمارے سامنے آئی تھی وہ دو تھی، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے، جبکہ اردو میں اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فعل تین قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ زمانے تین ہیں۔ لیکن عربی زبان میں دو فعل جو ہیں وہ تینوں زمانوں کو کور کرتے ہیں۔ فعل ماضی زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے، اور فعل مضارع وہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو کور کرتا ہے۔ فعل ماضی کو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ مکمل کر لیا، اور جتنے بھی قواعد جملہ فعلیہ کے ہو سکتے تھے وہ ہم نے فعل ماضی پڑھتے ہوئے کور کر لیے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع شروع کر رہے ہیں، اور جو قواعد فعل ماضی میں استعمال ہوئے تھے جملہ فعلیہ کے، وہ تمام کے تمام قواعد فعل مضارع میں بھی استعمال ہوں گے، لیکن فعل مضارع میں ہمیں ان قواعد کو استعمال کرنا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک تو ہم تفصیل سے انہیں پڑھ چکے ہیں۔ میں صرف ان قواعد کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور فوری طور پہ آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ جملہ فعلیہ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہم ماضی میں پڑھ چکے ہیں وہ تمام کی تمام پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ صرف ان پوائنٹس کو میں سامنے رکھتے ہوئے فعل مضارع کی گردان میں سے کوئی لفظ آپ کے سامنے جب بیان کروں تو اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے جملے کو مکمل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ تو پہلا کام ہم کریں گے، جس طرح ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا تو سب سے پہلے فعل ماضی کی گردان یاد کی تھی، سمجھی تھی، تو اب ہم فعل مضارع شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ فعل مضارع کی گردان جو ہے اس کو یاد کریں گے۔ یاد کرنے سے پہلے اس گردان کو کیسے بنانا ہے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، آسان اس کو کیسے کرنا ہے، تو پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آج آپ فعل مضارع کی گردان بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے یاد کر کے اٹھیں۔ فعل مضارع کی گردان یہ ہم اب بنانے لگے ہیں۔ جس طرح فعل ماضی کی گردان تھی، فعل ماضی کی گردان کے کل صیغے کتنے تھے؟ 14۔ تو فعل مضارع کی گردان کے بھی صیغوں کی تعداد 14 ہی ہوگی۔ پھر اس گردان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو صیغے جس ترتیب سے سامنے رکھے تھے وہ یہ تھی کہ تھرڈ پرسن، اس میں ہمارے سامنے مذکر، مؤنث، اور پھر واحد، مثنیٰ اور جمع، ان کے صیغے آئے تھے۔ یہ 6 صیغے آپ کے بنتے ہیں، یہ ماضی کے تھے، آج انشاءاللہ تعالیٰ مضارع میں کور ہو جائیں گے۔ پھر تھرڈ پرسن کے بعد ہم نے سیکنڈ پرسن کے صیغے جو ہے وہ مکمل کیے تھے۔ سیکنڈ پرسن میں بھی ہمارے پاس مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع کو رکھتے ہوئے 6 صیغے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے فرسٹ پرسن کو سامنے رکھنا ہے،
اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے ایک اور مثنیٰ اور جمع کے لیے ایک صیغہ. تو یہ 6 6 12 اور 2 14 صیغے بنتے ہیں. تھرڈ پرسن یاد کر لیجئے کہ تھرڈ پرسن سے مراد غائب کے صیغے ہیں. آپ کو عام اردو کی کتابوں میں یا عربی گرامر کی کتابوں میں غائب کے صیغے ملیں گے. سیکنڈ پرسن سے مراد مخاطب کے صیغے ہیں، حاضر کے صیغے ہیں، اور فرسٹ پرسن سے مراد متکلم کے صیغے ہیں. اس کے بعد ہم نے جب فعل ماضی کی گردان بنائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردان نام کس کا ہے. گردان اصل میں نام ہے جس زبان میں آپ گردان بنا رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمائر، ان سب کو آپ نے اس فعل کے ساتھ، بلکہ اس فعل کا جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے مختلف الفاظ میں مختلف شکلوں میں ڈھال لینا ہے. اور اس میں ہم نے جانا کے لیے آپ کو یاد ہوگا زال، ہا اور با یہ میٹیریل استعمال کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اردو میں ہم جانا ایک کام کے لیے حروف استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اس میں جیم، الف اور نون آپ دیکھ رہے ہیں اور الف دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس کے انگریزی میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انگلش لیٹرز یوز کرتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے. عربی میں اس جانا، ٹو گو، اس کے لیے زال، ہا، با میٹیریل استعمال ہوتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو گردان ماضی کی تھی اس میں وہ زال، ہا، با پہلے صیغے سے شروع ہو کر 14ویں صیغے تک گیا تھا. ذرا ماضی کی گردان تازہ کر لیں. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. تو دیکھیں 6 کے 6 صیغوں میں زال، ہا، با ہے. اسی طرح ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. تو 14 کے 14 صیغوں میں آپ کو میٹیریل ملا جو جانا کام کے لیے آپ نے استعمال کیا. اب ہم مضارع کی گردان کرنے لگے تو مضارع کی گردان میں بھی آپ کو وہی میٹیریل، اسے میں ایگزامپل بنا رہا ہوں اب پھر دوبارہ آپ کے لیے. ذہبہ کے معنی میں کیے تھے وہ گیا، پہلا صیغہ. تو آج ہم مضارع کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. ٹھیک. اب اسی میٹیریل کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ زال، ہا، با آپ کو پوری گردان میں نظر آئے گا. تو پہلا میں کام یہ کرنے لگا ہوں گردان آپ کو آسان کر کے سکھانے کے لیے کہ وہ زال، ہا، با ہر صیغے میں لکھ دوں. چودہ کے 14 صیغوں میں آپ کو زال، ہا، با میٹیریل جو ہے وہ نظر آئے گا. کوئی بھی میٹیریل ہوگا جو ماضی میں تھا، ماضی کے پہلے صیغے میں جو 3 حروف پر مشتمل میٹیریل تھا وہ آپ کو مضارع گردان میں بھی پہلے سے لے کے 14ویں صیغے تک نظر آئے گا. اب پہلی بات علامات مضارع. فعل مضارع کی کچھ علامات ہیں جن سے ہم فعل مضارع کو پہچانتے ہیں، اور وہ علامت جو ہے وہ آپ کو بالکل شروع میں نظر آئے گی. تو علامات مضارع 4 ہیں. پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، علامات مضارع 4 ہیں. وہ 4 کون کون سی ہیں؟ ایک ہے یا، ایک ہے تا، ایک الف اور ایک نون. یہ 4 علامات مضارع ہیں. اور علامت مضارع آپ کو بالکل شروع میں نظر آئے گی، لہٰذا ان 4 علامات کو ہم نے فعل مضارع کی گردان میں لگانا ہے. اب پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان 4 علامات کو دیکھنا ہے کہ کون سی علامت کہاں پر لگ رہی ہے، کون سی علامت کہاں پر لگ رہی ہے. صیغے کل کتنے ہیں؟ 14. علامات کتنی ہیں؟ 4. یا تو 14 علامات ہوتی تو چلیں آسان تھا کام، لیکن 4 علامات ہیں 14 صیغوں میں استعمال ہونی ہے. تو یہ اب اگلا کام ہے آپ کا کہ کون سی علامت کہاں پر آئے گی. 4 علامات میں ایک علامت دیکھیں جو آپ کو ایک ہی صورت میں نظر آ رہی ہے، الف. ایک جیسی نظر آ رہی ہے نا. الف کی مشابہت ہے ایک سے، لہذا یہ الف علامت 14 صیغوں میں سے صرف ایک جگہ پر استعمال ہوگی. کلیئر ہوگی؟ پہلی بات ایک جگہ پر استعمال. اب وہ ایک جگہ کون سی ہوگی؟ وہ ایک جگہ ہونی کوئی چاہیے جو ایک ہو. ٹھیک ہے.
اور ایک کون ہے؟ انا، میں. تو الف جو ہے یہ آپ کی علامت مضارع یہاں پر استعمال ہو. کلیئر ہو گیا؟ ایک علامت فارغ ہوگی. اب 3 علامات رہ گئی، 13 سیغے. الف کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نون. نون یہ بھی ایک ہی جگہ پر استعمال ہوگی علامت مضارع کی گردان میں، اور وہ الف کے ہمسائے سیغے. نون نحنو، نحنو سے یاد کر لیں تو یہ جمع متکلم کے سیغے میں استعمال ہوگی. 2 علامات فارغ ہو گئی. اب 2 علامات رہ گئی اور سیغے کتنے رہ گئے؟ 12. اب اور آسان ہوتا کہ اب 6 سیغوں میں دونوں کو تقسیم کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. فعل مضارع کی گردان جس علامت سے شروع ہوگی وہ علامت ہوگی یا. یا پہلے سیغے میں، دوسرے میں، تیسرے میں اور چھٹے سیغے میں. 1 2 3 4 اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں. 1 2 3 4. تو 4 سیغوں میں علامت مضارع یا استعمال ہوگی. باقی کتنے رہ گئے؟ 8. اور 8 کے 8 سیغوں میں کون سی علامت مضارع استعمال ہوگی؟ تا. یہاں پر میں تاب لگا دوں. لیں جی، علامات مضارع جو ہماری 4 تھی وہ گردان کے سیغوں میں کس کس سیغے میں کون سی علامت لگنی، یہ الحمدللہ ہمارا کام جو ہے مکمل ہو گیا. اب ہمارے پاس حروف ہیں، لیکن عربی میں آپ حروف اور حرکات کے ملانے سے کوئی لفظ بنائیں گے. یہ فارمولہ ہم نے پہلا پڑھا تھا. تو اب جو حرکات لگنے لگی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شروع ہم کر رہے ہیں. علامت مضارع جو ہے آپ کی زبر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. علامت مضارع کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ آپ کا ہوگا ساکن. اس کے بعد جو مادے کا میٹیریل کا دوسرا حرف ہے. گردان کا دوسرا حرف نہیں، میٹیریل کا. میٹیریل کے کتنے حروف ہیں؟ زال ہا با 3. یہ یا کیا ہے؟ یہ علامت مضارع ہے. پھر ہو گیا. آپ نے میٹیریل کے حروف پر غور کرنا ہے. اس میں زال پہلا حرف ہے، ہا دوسرا حرف ہے اور با تیسرا حرف ہے. وہی فا عین لام، فعل کے 3 حروف. اس کے بعد یہ جو عین کلمہ ہے، زال فا کلمہ، ہا عین کلمہ، با لام کلمہ. جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت جس طرح ماضی میں یاد ہے چینج ہوئی تھی، فعلا، فائلا، فاؤلا، تو مضارع میں بھی یہ چینج ہوگی، لیکن ہم اسے شروع کر رہے ہیں زبر حرکت کے ساتھ. تو اس پہ آ گیا زبر، اور جو آخری حرف ہوگا مادے کا اس پہ آئے گی پیش. اور پہلا سیغہ آپ کا تیار ہو گیا یذہبو. ذہبا وہ ایک مذکر گیا، یذہبو وہ ایک مذکر جاتا ہے یا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ پہلا سیغہ ہمارا فعل مضارع کی گردان کا تیار ہو گیا. کلیئر؟ اب اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے. مثنیٰ، وہ 2 مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے. اب علامات دیکھیں وہی ہیں. یذہبو علامات وہی رکھے جو ہم نے پہلے پہ لگا دی ہیں. مثنیٰ کو آپ کو یاد ہے کس طرح شو کرتے ہیں؟ آنی ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک؟ تو مضارع میں ایگزیکٹ وہی آنی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گی. اور آنی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے قلم سے کلمانی بناتے تھے نا، تو اس طرح یذہبو سے مثنیٰ جب بنائیں گے تو آخری حرف کو دیں گے زبر، اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، یذہبانی. ٹھیک ہے؟ یذہبو، یذہبانی. کلیئر ہو گیا؟ مثنیٰ بھی کلیئر ہو گیا. اس کے بعد جمع کی طرف آئیں. مسلم، مسلمانی، اور جمع کیا تھی؟ مسلمونا. اونا کی ساؤنڈ آئی تھی.
تو یذہبو یذہبانی، اب وہی علامات سامنے رکھتے ہوئے، یعنی یذہبو یہ تو کیا کرنا ہے، آخری حرف کو آپ نے پیش لگائی، پہلے تھی لیکن ہم نے لگانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے لگائی ہے، اور واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دے، یذہبون، تو یذہبو یذہبانی یذہبون، وہ ایک مذکر جاتا ہے جائے گا، وہ دو مذکر جاتے ہیں جائیں گے، وہ مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے، تو یذہبو یذہبانی یذہبون، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد یہ یا جو ہے یہ شو کر رہی ہے تھرڈ پرسن کو، دوسری لائن کو چھوڑ دیں، سیکنڈ پرسن کے جو سیکھے ان کی طرف آ جائیں، اس میں سیکنڈ پرسن کو آپ تا سے شو کریں گے، یہ تا جو ہے یہ تو، اس سے آپ یاد رکھ لیں، کلیئر ہو گیا؟ علامت مضارع تا، دیکھیں اس میں بھی تا ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، یعنی 6 کے 6 جو حاضر کے سیکھے ہیں وہ سب کے سب تا سے شروع ہو رہے ہیں، کلیئر ہو گیا؟ ان پہ وہی حرکات اگر ہم لگائیں جو ہم نے یذہبو پہ لگائی تھی، تو یہ تذہبو اور سیگا تیار، یذہبو اور تذہبو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک ردم کے نظر آ رہے ہیں، لیکن یا بتا رہی ہے کہ وہ اور تا بتا رہی ہے کہ تو ایک مذکر جاتا ہے، تو ایک مذکر جائے گا۔ اب تذہبو سے مثنیٰ کیا بنے گا؟ بالکل اسی پیٹرن پہ آخری حرف کو دیں زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، تذہبانی، یا بتا رہی ہے وہ دو جاتے ہیں یا جائیں گے، اور تا بتا رہی ہے تم دونوں جاتے ہو یا جاؤ گے۔ اس کے بعد جمع کا بنانا ہم نے سیکھا، تذہبون، اسی طرح تذہبون، تو یہ دیکھیں یذہبو یذہبانی یذہبون، تذہبو تذہبانی تذہبون، تو یا اور تا سے فرق ہو رہا ہے، صرف یا اور تا سے، یہی سیکھے زیادہ استعمال ہونے، اس لیے میں نے آپ کو یہ پہلے کروا دیا ہے۔ ابھی ہم گردان پوری یاد کریں گے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو اور آسان بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اس کو، لیکن ابھی ہم ذرا گردان مکمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آئے یہ جو متکلم کے سیکھے ہیں ان کو پورا کر لیں، وہی علامات اذہبو، وہی علامات نذہبو، فرسٹ پرسن بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ تھرڈ پرسن مؤنث کے سیکھے اور سیکنڈ پرسن مؤنث کے سیکھے، تو ان میں تھرڈ پرسن کی طرف پہلے آئیں، یذہبو کے نیچے کیا ہے؟ جو بھی ہے اس پہ وہی علامات لگا دیں، تذہبو۔ اب یہ یذہبو، تذہبو اور تذہبو دونوں جگہ پہ آپ کو تذہبو نظر آ رہا ہے، ایک جیسے ہیں، لیکن ایک تذہبو جو ہے واحد مؤنث غائب ہے، اور ایک تذہبو جو ہے وہ واحد مذکر حاضر ہے۔ پھر کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ میں تذہبو کہہ رہا ہوں تو ان سے خطاب کر رہا ہوں تو جاتا ہے یا جائے گا، اور تذہبو اگر میں کہہ رہا ہوں کانٹیکسٹ میں کسی مؤنث کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ مؤنث جاتی ہے یا جائے گی، تو یہ تذہبو ہو گیا۔ اب اس کا مثنیٰ بالکل اسی پیٹرن پہ آخری حرف کو دے زبر الف اور نون زیر نی، تذہبانی۔ اب یہ سیگا چھٹا، ماضی یاد کریں ذرا، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، کیا کرتے تھے؟ آخری حرف کو ساکن کرتے تھے اور نون زبر نہ لگا دیتے تھے۔ چھٹے سیگے میں کیا کرتے تھے؟ آخری حرف کو ساکن کرتے تھے اور نون زبر نہ لگا دیتے تھے۔ بالکل یہاں بھی ہم یہی کریں گے۔ ہمارے پاس یذہبو ہے نا، یذہبو میں ہم نے آخری حرف کو کیا ساکن اور نون زبر نہ لگا دیا، یذہبنا۔ وہی باتیں سامنے آپ کے، تاکہ ماضی گردان بھی آپ کو یاد ہے۔ لے جی، غائب کے تھرڈ پرسن کے 6 کے 6 سیگے مکمل ہو گئے، سیکنڈ پرسن کے 3 رہتے ہیں۔ اب 3 میں جو مثنیٰ کا سیکھا ہے اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں، وہی علامات اور آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ تذہبانی، اور وہی علامات لیکن نون سے پہلے ساکن اور نون زبر نہ، تذہبنا۔ تو یذہبنا اور تذہبنا یا بتا رہی ہے کہ وہ مؤنث گئیں، اور تذہبنا تا بتا رہی ہے کہ تم مؤنث گئیں۔ اب کیا رہ گیا جی؟ ایک سیغہ رہ گیا، ایک۔ یہ سیغہ کون سا ہے ذرا سے پہچانے، کون سا ہے؟ یہ ہے واحد مؤنث حاضر۔
اور واحد مؤنث حاضر ایک اسپیشل صیغہ ہے، اسپیشل صیغہ ہے، لہذا ایک یونیک صیغہ ہے. یہ سب آپس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں، لیکن یہ کسی سے نہیں ملے گا، یہ کسی سے نہیں ملے گا. اس کو کیسے آپ نے لکھنا ہے؟ وہی آپ کا تذہبو تھا، اس میں آخری حرف کو آپ نے دینی ہے زیر، اور زیر کے موافق یا اور نون زبر نہ لگا دیں، صیغہ تیار ہو گیا تذہبینا. یہ ایک یونیک صیغہ ہے، اسپیشل صیغہ ہے، اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. فعل مضارع کی گردان الحمدللہ مکمل ہوگی. اب ذرا دیکھیں، یہ تو تھا گردان کو آپ نے بنانا کیسے ہے، اب اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پھر اس کو آپ نے یاد کرنا کیسے ہے. یہ تین کام ہے. گردان بنانا وہ ہم نے بنا لی، گردان کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ ظاہر بات ہے وہی ہے جس طرح ذہبا ذہبا ذہبو، ٹھیک. تو یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا، تذہبو تذہبانی تذہبونا، تذہبینا تذہبانی تذہبنا، اذہبو نذہبو. اصل طریقہ پڑھنے کا یہ ہے. لیکن اس طریقے میں آپ محسوس کریں گے کہ کبھی آپ علامت مضارع چینج کر رہے ہیں، کبھی آپ وزن چینج کر رہے ہیں، ردم چینج کر رہے ہیں. دیکھیں یذہبو یذہبانی یذہبونا، ردم چینج ہو گیا، علامت مضارع چینج نہیں ہوئی. تذہبو علامت مضارع چینج ہوگی، وزن پھر چینج ہو گیا. تذہبانی یذہبنا، اب علامت مضارع بھی چینج ہوگی اور وزن بھی چینج ہو گیا. پھر تذہبو تذہبانی تذہبونا، پھر تذہبینا اور ایک الگ ہی صیغہ، پھر تذہبانی، پھر تذہبنا، پھر بالکل ہی مختلف اذہبو اور نذہبو. اصل طریقہ گردان یاد کرنے کا تو یہی ہے، لیکن ہم چونکہ آسانی کی طرف چل رہے ہیں تو آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے گردان کو کیسے یاد کرنا ہے. اب یاد کیسے کرنا ہے؟ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ردم والے صیغے اکٹھے کر لیتے ہیں. ایک ردم والے. آپ کو پہلا صیغہ دیا جائے گا جی ذہبا کا مضارع آتا ہے یذہبو. اب آپ دیکھیں میں نمبرنگ کر دیتا ہوں اس پہ. یذہبو تذہبو تذہبو ایک چھوڑ کے اذہبو نذہبو، یہ ایک ہی ردم کے صیغے ہیں آپ کے. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو، ایک ہی ردم. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو، ردم ایک ہے نا، کوئی مشکل نہیں. آپ کو پتا ہے اچھا پہلے سٹارٹ یہاں سے لینا ہے، پھر 2 دفعہ تا بولنی ہے، 1 دفعہ الف اور 1 دفعہ نون. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو. کلیئر ہو گیا؟ 5 ہو گئے یہ. اس کے بعد نمبر 6 یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی، یہ تو ہیں ہی ایک جیسے. یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی، 1 دفعہ یا سے 3 دفعہ تا سے. آپ ان کو ذرا ریوائز کریں. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو، یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد نمبر 10. اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، آپ میں سے مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. بہرحال جو میں بتا رہا ہوں وہ میرا ہے، اس کے مطابق آپ چاہیں، ورنہ آپ جس طریقے سے، اصل کام ہے آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے، اصل کام یہ ہے. یذہبونا، اب یہ دیکھیں جمع مذکر اور جمع مؤنث، تو ان دونوں صیغوں کو آپ اکٹھے بولیں، اس لیے کہ مسٹر اینڈ مسز. یذہبونا یذہبنا، یذہبونا یذہبنا، دونوں یا ہیں تو ذرا یاد رہ جائیں گے. یذہبونا یذہبنا. پھر سیکنڈ پرسن کے مسٹر اینڈ مسز، تذہبونا تذہبنا، تذہبونا تذہبنا. اور پھر اینڈ پہ وہ آخری، وہ یونیک صیغہ جسے 14واں نمبر دے رہے ہیں ہم، وہ کیا ہے؟ تذہبینا. ٹھیک. اب دیکھیں گردان. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو، یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی، یذہبونا یذہبنا تذہبونا تذہبنا تذہبینا. یہاں سے شروع کیا تھا، تا پہ ختم کر دیں.
یہ امید ہے کہ آسان لگے گا آپ کو طریقہ. اگر آپ کو وہ یاد ہے گردان، یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا، تذہبو تذہبانی تذہبونا، تذہبینا تذہبانی تذہبنا، اذہبو نذہبو. بہرحال گردان آپ کو یاد ہونی چاہیے، جس طریقے سے مرضی آپ یاد کریں. گردان میں نے آپ کو سمجھا بھی دی، میں نے آپ کو لکھ کر بھی دے دی، اور میں نے گردان آپ کو یاد کرانے کی کوشش بھی کر دی. اب الحمدللہ ایک میں آپ کو لفظ دے رہا ہوں، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ پہلی گردان جو ہے کون کرے گا. ہاں جی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. شاہد صاحب کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے. جی شاہد صاحب دیکھیں، ذہب یذہب کلیئر ہو گیا نا، ماضی مضارع ہو گیا. اب ماضی تھا میرے پاس فاتح، فتح، اور اس کا مضارع استعمال ہوگا یفتح، فتح یفتح. جی شاہد صاحب جس مرضی ترتیب سے. یفتح میرا کام ہے آپ کو پہلا صیغہ دینا، یفتح. جی جی آ وغیرہ نہیں ہونا پھر، یعنی وہ ردم دیکھیں ڈسٹرب ہوتا ہے نا. یہ آ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ردم ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ کا، علامت مضارع ڈسٹرب ہو رہی ہے، ردم ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے وہ آ آپ کو بار بار سنائی دے گی. جی چلے ماشاءاللہ. جی یفتح، ماشاءاللہ. یفتح تفتح تفتح افتح نفتح، ماشاءاللہ. تفتحی، کلیئر ہو گیا نا؟ یہ ایزی ہے. باقی آپ اگر اس سے کر سکتے ہیں اس طرح کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے، بس گردان آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ماشاءاللہ تو فتح یفتح سے گردان ہو گئی. جی حبیب صاحب نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کیا تھا. حبیب صاحب ہم نے کیا تھا سالہ، سالہ اس نے سوال کیا، ٹھیک. اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یسألو. یسألو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا. جی کس ترتیب سے سنائیں گے؟ آپ والی سے، ٹھیک ہے. میرے والی نہیں ہے، یہ آسان ترتیب سے. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ ہنسے کیوں ہیں ویسے؟ یہ ہنسے کیوں ہیں؟ کوئی بات نہیں، انہیں ہنسنے دے. جی یسلو تسلو تسلو اسلو نسلو، اس لیے ہنسے تھے یہ. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تسلینا اینڈ جو ہے وہ تا پہ کرنا ہے، یا سے سٹارٹ لینا ہے اور اینڈ تا پہ کرنا ہے. جی اب کون کرے گا؟ جی دانش. ہم نے ایک مادہ کیا تھا قرأ، قرأ اس نے پڑھا. اس کا مضارع بنتا ہے یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. جی یقرأ. ایک دفعہ دوسری طریقے سے کر سکتے ہیں، کریں. میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں پھر بھی ایک دو دفعہ آ ہوا تھا، اس میں آ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس میں زیادہ ہو گیا، اس میں زیادہ ہو گیا، اس میں زیادہ. آپ پہلا طریقہ رکھیں، آپ پہلا طریقہ رکھیں. تیسرا ایک مرتبہ پھر کر دیں. جی جی یہی کرتا ذرا تسلی سے سب کو سنائی دے آرام سے، تاکہ سب ذرا سنیں، غور کریں کہ کون سا صیغہ آپ بول رہے ہیں. جی یقرآنی یقرؤنا، جی تقرؤ تقرآنی یقرؤنا، شاباش. تقرؤ تقرآنی تقرؤنا، تقرئینا تقرآنی تقرؤنا، اقرؤ نقرؤ. نقرؤ. ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر صاحب رفع، اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یرفع. رفع اس نے بلند کیا، یرفع وہ بلند کرتا ہے یا بلند کرے گا. یرفع. جی
यरफाउ यरफाआनी यरफाऊना तरफाउ तरफाआनी यरफाना माशाल्लाह। यरफाउ तरफाआनी तरफाऊना तरफाईना तरफाआनी तरफाना अरफाउन अरफाउ। असल तरीका तो यही है कि आपको इसी तरह सीखे जिस तरह माजी में हमने की थी ना, कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना, ठीक है। लेकिन इसको हम इस तरह करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें, उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, गर्दान असल में आपको याद होनी चाहिए। यहां पर एक बात नोट करें, ये जो आपके सामने मादे लिखे हुए हैं, इनको फा ऐन और लाम कलिमात के हवाले से देखें। फा ऐन और लाम, ये अलामत मुजारे आपकी, और फा ऐन लाम 3 हरूफ। अब देखें माजी में आपने देखा था कि हमने गर्दान की थी तो हमारे सामने ये सारे के सारे जो लिखे हुए ये फाला की डाई पर है, फाला, क्लियर। ऐन कलिमा जबर के साथ है, और जो इनका मुजारे बन रहा है वो भी आप देखें ऐन कलिमा जबर के साथ ही आ रहा है। तो फाला जैसे माजी में एक डाई आई थी हमारे सामने, इस तरह मुजारे में भी आपके सामने एक डाई आ गई, यफअलू। फाला यफअलू, फाला यफअलू। फिर माजी में हमने एक डाई पढ़ी थी फाइला, तो उसका मुजारे कैसे आएगा? और फिर माजी में हमने एक डाई पढ़ी थी फाउला, उसका मुजारे कैसे आएगा? तो जिस तरह माजी में ऐन कलिमा की हरकत चेंज हुई थी, इसी तरह मुजारे में भी ऐन कलिमा की हरकत चेंज होगी। कभी इस पे जबर आएगी, जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा, कभी इस पे आएगी और कभी इस पे पेश आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये और आसान हो जाता हमारे लिए कि अगर ऐसा ही होता कि माजी में अगर ऐन कलिमा पे जबर है तो मुजारे में भी ऐन कलिमा पे जबर हो, यानी 100% दोनों एक जैसे होते तो अरबी बहुत आसान थी, और अभी भी आसान है, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी ऐन कलिमा हमेशा ऐसा नहीं होगा। ऐन कलिमा अगर माजी में जबर वाला है तो मुजारे में वो जेर वाला भी हो सकता है, पेश वाला भी हो सकता है। इस तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला कल मजीद गर्दाने जो हैं वो सामने रखेंगे। बहरहाल आज आपने जो काम करना है वो ये जो 1 2 3 4 हमने मादे डिस्कस किए हैं, और एक आपका है ज़हाबा या ज़हबू 5, इनको सामने रखते हुए इन गर्दानों को आप पक्का करें, ठीक है। अगर ये पक्की होगी तो फिर ऐन कलिमा की जेर और पेश के साथ गर्दान कोई मुश्किल नहीं होगी। बाकी जुमला फेलिया के हवाले से इंशाल्लाह कल ही मैं बात जो है वो शुरू कर दूंगा। इसी गर्दान को हम सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला उसी तरह जुमला फेलिया बनाएंगे। जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है, कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, और फाइल जो है वो 2 सूरतों में हो सकता है, या ज़मीर की सूरत में या ज़ाहिर। अगर ज़मीर की सूरत में होगा तो गर्दान चलेगी, और अगर ज़ाहिर होगा तो 1 या 4, ठीक है, 1 या 4 वो इस्तेमाल करके आगे फाइल को आप ज़ाहिर कर देंगे। फिर मुतअद्दी अफ़आल जिनका मफूल होगा, मफूल हालत नस्ब में होता है। फिर कुछ मफूल जो है वो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होते हैं। किसी फेल के 2 मफूल आते हैं, किसी के 2 से ज़ायद आते हैं। फिर जार मजरूर मुताल्लिक के फेल, फिर फाइल और मफूल मुरक्कब की सूरत में, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी। फिर उसके बाद फेल माजी को मनफी बनाना, फेल मुजारे को मनफी कैसे बनाना ये सीखेंगे। फिर फेल माजी में जोर पैदा किया था, फेल मुजारे में जोर पैदा कैसे करेंगे ये सीखेंगे। फिर फेल माजी को सवालिया बनाया था, फेल मुजारे को सवालिया कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें। फिर उसके बाद माजी को मजहूल बनाया था, फिर मुजारे को मजहूल बनाएंगे। फिर जुमला फेलिया को हमने जुमला इसमें में कन्वर्ट किया था, तो वो एक कॉमन रूल है, उसका फेल माजी था, इसका फेल मुजारे होगा। बहरहाल रूल सारे वही होंगे, हाँ बस कुछ जगह पे चेंजेस होंगी, फर्क होंगे, वो इंशाअल्लाह साथ साथ आते हैं। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, अब आपने करना यह है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए इनको लिख कर लाए कि ये पॉइंट्स हमने अब फेल मुजारे में भी करने हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस फेल मुजारे को भी आसान करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।